اپنے خادموں کو آگ کے شعلہ بنا کر استعمال کرتا ہے. ہاللویا. بڑی اعلیٰ اور خوبصورت بات. آج کا پیغام، آج کا مضمون لکھنے والے لکھ لیں، خوشخبری پھیل گئی. کیا جی مضمون؟ خوشخبری پھیل گئی. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس سے بہت جلد خوشخبری پھیل گئی. اعمال 4 باب اس کی 12 آیت کیا لکھا ہے؟ ذرا پڑھیں جی، نکالیے گا. اعمال 4 باب. آج صرف اور صرف ہم اعمال کی کتاب کے اندر ہی خدا کے کلام کو سنیں گے. بڑی دلیری کے ساتھ کلام کھولیے گا، جلدی سے کھولیے گا، وقت کی نزاکت کو جانتے ہوئے. میرے عزیزوں، بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں یہاں پر بیان کرتا ہے، لکھا ہے. پڑھ دیں جلدی سے. اور آیت 12 ہے، 4 باب کی 12 ہے. اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا کہ جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. ہاللویا. کیا خوشخبری پھیلی جی؟ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ نہیں. کیا مضمون؟ یہی خوشخبری تھی، یہی نجات کا کام تھا کہ اس کے بغیر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم بڑے آئے، نبی آئے، اولیاء کرام آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، خادم آئے. نبی آ کر اپنی باری سے منادی کر گئے، لیکن وہ دعا کرتے تو گناہ ڈھانپ دیے جاتے، وہ دعا کرتے گناہوں پر پردہ پڑ جاتا. لیکن یہ ایسا خداوند زمین پر آیا جس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ نام تھا، اور وہ نام یسوع نام تھا. اور اس نام کے وسیلہ کے بغیر باپ کی طرف سے کسی کو بھی نجات نہیں ملی. اور نجات صرف کس کے وسیلہ سے ملی؟ یسوع مسیح کے. زوردار تعلیم یسوع. اس سے پہلے کہ یسوع مسیح معجزات کا کام کرے، کسی جگہ کسی نے اس کی پیروی نہ کی، وہ ان کی ہیکلوں کے اندر کلام سناتا رہا. لوکا 4 باب اس کی 16 آیت میں خداوند یسوع کہتا ہے یہ ان کا دستور تھا. کیا تھا جی؟ ان کا دستور تھا. لیکن جب معجزات ہونا شروع ہوئے تو لوکا 33 باب اس کی 35 آیت اس کی شہرت تمام علاقہ کے اندر ہر جگہ پر پھیل گئی کہ ایسا منجی خداوند یسوع اس روح زمین پر آیا ہے کہ جس کے وسیلہ سے خوشخبری پھیل گئی. ہم نے نجات پائی، ہم نے اپنے ان کاموں کے وسیلہ سے نہیں جو ہم نے خود کیے، ان راست بازی کے کاموں کے وسیلہ سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اس بے عیب برہ کے وسیلہ سے جس نے آپ کی خاطر، میری خاطر، پوری دنیا کی خاطر اپنے لہو کو بہا دیا. اور اس کی خوشخبری کی منادی شاگردوں نے اعمال کی کتاب کے اندر پھیلانا شروع کی. خدا نے اپنے خادموں کو 2 کر کے بھیج دیا، جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے، بپتسمہ لے، وہ کیا پائے گا؟ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. اور نجات پانے والوں کے درمیان میں کیا ہوں گے؟ وہ نئی زبانیں بولیں گے. اور اگر ہلاک ہونے والی کوئی چیز دیے گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، بلکہ تم ایمان رکھو، امید رکھو، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے اندر ہوں. ہاللویا. میرے عزیزوں، معجزات رونما ہوئے. موسانہ طور پر خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا. پاک روح کے وسیلہ سے 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا اور وہ لوگ غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں گائیڈ کیا. اور بائبل کہتی ہے کہ وہ گلی گلی، شہر شہر، گاؤں گاؤں میں
ایک جا کر منادی کرنے لگے اور ان کے اندر درمیان میں سب سے پہلا پتھر کون بنا؟ کوہ سینا کا پتھر کون بنا جی؟ پترس رسول بنا. اور پترس رسول جو ہے اس کی بابت کلام بیان کرتا ہے. آئسہ نکالیے گا میرے ساتھ بائبل مقدس کے اندر اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 34 اور 35ویں آیت. جلدی سے نکالیے گا. لکھا ہے کہ تب ہجوم اس سے متاثر ہوئے اور اس کے کلام کو سننے لگے. یہ آیت میں پڑھ رہا اور اس کے معجزات دیکھنے لگے اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھنے آتے تھے. یسوع مسیح بیماروں پر ہاتھ رکھتا بیمار اچھے ہو جاتے. طبیب کو کس کی ضرورت ہوتی جی؟ بیمار کو طبیب کی. اور جب طبیب ان کے درمیان میں تھا اور وہ اس کے پاس جاتے اور جا کر اپنے آپ کو پیش کر دیتے, ایمان رکھتے کہ یسوع مسیح جو کہے گا وہ ہو جائے گا. 12 برس کی بیمار روغن وہ اس کا ایمان تھا. اس نے صرف یسوع کے بارے میں سنا تھا, وہ دیکھتی نہیں تھی, اسے جانتی نہیں تھی, لیکن لوگوں کی شہرت سے لوگوں کی باتوں سے اس نے یہ جان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو مجھے میری بیماری سے کیا دے گا. اور اس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا, اس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا اور وہ تڑپتی تڑپتی یسوع کے پاس پہنچی. اب یقین جانے گا کہ بھیڑ بائبل میں گئی کہ بھیڑ وہ تھی. اب وہ عورت یسوع کے پاس کیسے پہنچی ہوگی؟ یعنی ہجوم تھا, اس قدر ہجوم کہ کوئی ان میں سے کراس کر کے بھی نہیں جا سکتا. اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو ہم کتنے بار کہتے ہیں اسے دودھ پلاؤ, اسے یہ کرو, اسے وہ کرو, کمزوری آ گئی, بدن کے اندر کمزوری ہے. اب 12 برس سے خون جاری ہے, مسلسل خون آتا کہاں سے ہوگا, پیدا کہاں سے ہوتا ہوگا. اور بائبل کہتی ہے کہ وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی, گرتی گراتی اور ٹھنڈے کھاتی ہوئی یسوع کے پاس پہنچی. ایمان کیا تھا اس کا؟ کیا کروں گی میں اگر یسوع کی پوشاک کا کنارہ چھو جاؤں تو میں اچھی ہو جاؤں گی. یسوع نے جا کے گلے لانے بڑی دور کی گال ہے. کیا کہا میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو جاؤں تو میں اچھی ہو جاؤں گی. اور بائبل کہتی ہے کہ جب اس عورت نے یسوع کی پوشاک کو چھوا, اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اسی وقت یسوع کے بدن میں سے قوت نکلی اور وہ شفا پا گئی. ہاللویا. جب اس نے شفا پا گئی تو یسوع مسیح نے پلٹ کے کہا کہ مجھے کسی نے چھوا ہے. شاگرد ہنس پڑے, میرے جیسے کمزور تھے. خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ بھیڑ تجھ پر گری پڑی ہے, لوگ تیرے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں, ٹکرائے ہوئے ہیں, اور تو کہتا ہے کہ مجھے کسی نے چھپا. اس نے کہا ہاں ایک ہے جس نے مجھے ایمان سے چھپا ہے, کیونکہ قوت مجھ میں سے نکلی, اور وہ اپنے آپ کو چھپا دیا. ڈر گئی کہ شاید یسوع مجھے ڈانٹے گا, ڈانٹ ڈپٹ کرے گا. لیکن بائبل کیا کہتی ہے, وہ ڈرتی ڈرتی یسوع کے پاس آئی. اور یسوع نے کیا کہا؟ پتا کسی کو یسوع نے کیا کہا؟ کیا کہا تھا؟ او ایسا ایمان میں نے پورے اسرائیل میں کہیں پر بھی نہیں دیکھا. بیٹی کھا کر جمع رکھ, دوبارہ گناہ. یہ تنقید بھی کی, تو نے شفا پا لی, تو اچھی ہو گئی, صحت یافتہ ہو گئی, تیرے 12 برس سے خون جاری جو تھا وہ بند ہو گیا, لیکن اب گناہ نہیں کرنا. اس کی زندگی کے اندر گناہ کی وجہ سے 12 برس سے وہ اس بیماری کے اندر مبتلا تھی. اور جب وہ گناہ کرتی رہی, خون جاری رہا, مسلسل جاری رہا, اور جب یسوع نے یہ کہہ دیا کہ اب دوبارہ گناہ نہیں کرنا, تو اس کی زندگی تبدیل ہو گئی, وہ بدل گئی. ہمیں بھی آج بدلنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ معجزہ ہماری زندگی میں رونما ہونا چاہیے. جی بیٹا, جو آیت میں نے کہی تھی وہ پڑھ دیں جلدی سے. پڑھنا شروع کرتی ہوں مسیح کے عظیم نام میں. اعمال کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی 34 آیت میں لکھا ہے,
पतरस ने उससे कहा, ए इन्यास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है। उठ अपना बिस्तर बिछा। आप अपना बिस्तर बिछा। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तब लुका और शालमून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदावंद की तरफ रजू लाए। आमीन। आमीन। कितने इलाके थे जी? लुका और शालमून के सब कितने इलाके? 2 इलाकों के अंदर वो मुनादी करने लगे। बात फैल गई कि ये कौन है, ये कहां से आए हैं, ये कैसी मुनादी करते हैं, ये कैसा कलाम सुनाते हैं, ये तो अनपढ़ हैं, इन्हें कुछ भी मालूम नहीं, इनके पास ये लियाकत कहां से आई। और फिर कुछ लोगों ने कहा ये तो यीशु के साथ थे, ये यीशु के शागिर्द थे और यीशु की कुव्वत इनके अंदर में ट्रांसफर हुई, यीशु का कलाम इनके अंदर में ट्रांसफर हुआ और ये वो कलाम है जो हम यीशु मसीह की जुबानी सुनते रहे हैं। आज ये वो मौजज़ात करते हैं जो यीशु करता था। वो कल भी मौजज़ात करता था, वो आज भी मौजज़ात करता है और वो मौजज़ात हालेलुया हर जगह जहां शागिर्दों ने मुनादी की, बीमारों को शिफा दी, बदरूहों को निकाला और मौजज़ात किए, लोगों का हजूम यीशु मसीह पर ईमान ले आया और यहाँ तक के सामरिया के लोग भी शिफा पाते हैं। हालांकि यहूदियों के अंदर और सामरियों के अंदर बड़ा क्या से पंजाबी में कहते एक तो तेरा बहस, आपस में दुश्मनी, क्योंकि वो यीशु को नहीं मानते, वो यीशु से प्यार नहीं करते थे, यीशु से दूर थे। इसीलिए तो बाइबल के अंदर लिखा है कि सामरी औरत से यीशु मसीह पानी पीने चला गया और वो क्या कह रही है, जरा गौर कीजिएगा। यीशु ने कहा मुझे पानी पिला, तो वो क्या कहती, तू यहूदी होकर एक सामरी से पानी मांगता है, क्या तू नहीं जानता? यीशु ने क्या कहा, अगर तू मुझे जानती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। और जिंदगी का पानी किसके पास है? किसके पास है जी? सब बोलिए किसके पास है? और वो सामरी औरत जो थी वो उसे जान नहीं पाई कि ये कौन है। इसी में कह रही हूँ, ये जिंदगी का पानी देने वाला इतने खुदा है। उसने कहा कि क्या मेरे लिए भी कुछ है? तो यीशु ने क्या कहा, जो ईमान रखता है। क्या जी? जो ईमान। सबसे जरूरी बात क्या है? एक ही बात यीशु ने सबके लिए कही कि जो ईमान रखता है, चाहे वो गोरा है, काला है, किसी भी रंग नस्ल का है, किसी भी कौम से ताल्लुक रखता है, किसी कबीले का है, खुदा यीशु को इससे कोई गरज नहीं है। जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो क्या पाता है? क्या पाता है जी? शिफा पाता है। और सामरियों के अंदर लोगों ने फिलिप्पस को तवज्जो से सुना। किसे सुना जी? फिलिप्पस कौन था जी? कौन था फिलिप्पस जी? फिलिप्पस का नहीं पता। पौलुस कौन था? सैलास कौन था? यूहन्ना कौन था? याकूब कौन था? मत्ती कौन था? कौन थे ये लोग? पेलोटा कौन थे इनमें से? साथ साथ हम सीखेंगे कौन है पेलोटा शागिर्दों में से। 12 शागिर्दों के अंदर सबसे पेलोटा कौन है? पतरस जी बोली। पतरस कौन है? पतरस शायद लूका होगा, मत्ती होगा, याकूब होगा, मरकस होगा, यूहन्ना होगा। कौन है जी? बाइबल के अंदर पढ़े अमाल की किताब के अंदर ही उसके आई थिंक 4 बाब के अंदर 16 आयत के अंदर ही लिखा है कि उसके ऊपरले हिस्सों के अंदर जब वो कोहे सीना का पत्थर, पहला पत्थर जिस पर खुदा ने पहली कलीसिया कायम की, और वो पतरस रसूल हुआ। और पतरस ने यीशु मसीह से भरकर कुर्बानी मांगी। क्या उसने कहा कि मेरे मुनज्जी खुदावन को तुम लोगों ने सीधी सलीब दी और मुझे उल्टी। तो क्या किया उन लोगों ने? उन्हें उल्टी सलीब दे दी। यीशु मसीह के जाने के बाद शागिर्दों ने खिदमत की, खुशखबरी की मुनादी सुनाई, लेकिन उसके साथ साथ वो अज़ियत भी सहते रहे।
کیا کرتے رہے جی؟ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ یافا میں بھی بہت سے لوگوں نے ایمان لے کر آئے جب پطرس نے کسے زندہ کیا تھا جی؟ پطرس نے کسے زندہ کیا تھا؟ یسوع مسیح نے کسے زندہ کیا تھا؟ آئے دو باب کمال کی کتاب اس کی 42ویں آیت جی، اعمال 9 باب اس کی 42ویں آیت، جلدی سے جی بچوں پڑھ دیں۔ یہ بات سارے یافا میں مشہور ہو گئی نو تو تیرے قیامت پر ایمان لے آئے۔ نو نو 9 باب 42 ہے۔ ہاں تو آپ نیچے سے پڑھ رہے ہو، اوپر کیا کیا ہم نے 40 سے پڑھ لیا۔ ٹھیسا پڑھو، کھڑے ہو کے بلند آواز سے۔ پطرس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی، پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے طبیطا اٹھ۔ بس اس نے آنکھیں کھول دی اور پطرس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ کرنے سے اٹھ کر دیا۔ آگے یہ بات سارے یافا میں مشہور ہو گئی اور بتھیرے خداوند پر ایمان لے آئے، اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن میں یافا میں شمعون نام گواہ کے وہاں رہا۔ آمین۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یافا کے لوگ، وہ بھی یسوع پر ایمان نہیں رکھتے تھے، صرف سنتے تھے، اور جب انہوں نے سننا شروع کیا پھر وہ ایمان لے آئے، ایماندار ہو گئے، یسوع مسیح کے ساتھ خدمت، ان کے شاگردوں کے ساتھ خدمت کرنے لگے۔ یسوع نے بھی ایک اور لڑکی کو زندہ کیا، اس کا نام بھی کیا تھا؟ کیا تھا اس کا نام؟ پتا ہے کسی کو؟ جی بھائی نعیم صاحب، آپ کلام کو بڑے غور سے سنتے ہیں، سوال بھی بڑے کرتے ہیں، کیا تھا نام اس کا؟ ہاں شاباش، کس کی بیٹی؟ ہاں آپ باپ تھا نا، لیکن اس کا نام کیا تھا؟ یہی نام تھا۔ یسوع مسیح نے اسے پکارا، اے طبیبہ اٹھ، اور وہ کیا ہو جی؟ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ تو پطرس نے بھی اسی نامی ایک لڑکی کو زندہ کیا۔ پطرس رسول نے شاگردوں نے جگہ جگہ جا کر یسوع کے کلام کو پھیلا دیا، خوشخبری کی منادی پھیلا دی کہ وہی ہے جو نجات دینے پر قادر ہے۔ ہاللویا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ایمان رکھنا، ایمان تو رکھنا ہے۔ شاگرد کیا کر رہے تھے؟ خوشخبری کی منادی سنا۔ اس طرح شاگرداں تھے مختص دو ہی کر رہے تھے۔ ہاں جی، صرف شاگرداں او بھائی تسی تانوں ڈیوٹی پاڑی لگی تسی کر بات سب تہاڈا تے کام ہے نا، تانوں تے خدا نے ذمہ داری دی ہے۔ کیا کیا ہے؟ یہ ہر ایک بشر کا، ہر ایک زندگی کا، ہر ایک بیٹی کا، ہر ایک بیٹے کا، ہر ایک بچے کا، ہر ایک بزرگ کا یہ کام ہے کہ یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی سنائیں، کیا کریں؟ پوری دنیا میں سنا۔ اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے کیا نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام جس کے وسیلہ سے ہم ہر ایک گھٹنا خواہ اور خواہ زمین کے نیچے رہنے والوں کا ہر ایک گھٹنا یسوع نام کے آگے جھکے گا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خدا کے سلام سے آپ کو ڈھیر ہو